اگر کوئی شخص کسی کے گناہ کو برا جان رہا ہے، اس کے دل میں نفرت آ رہی ہے اس کے بارے میں، اکیلے میں بیٹھ کر صدقے دل سے یہ سوچے کہ کدرے زندگی سے میں کرتوت کیتا ہو یا تو نہیں ہے، خدا کی قسم وہ بولنے کے قابل نہیں رہے گا۔ ایک بندے کو توجہ ہے آپ سب کی، ایک بندے کو سنسار کرنے کا حکم مل گیا، اس کو سنسار کر دو، گواہ بھی مل گئے یہ زانی ہے، اب اس کو سنسار کر دو۔ قاضی وقت نے کہا ہاں بھئی کوئی خواہش ہے تیری، کوئی آخری خواہش جو تو پوری کروانا چاہتا ہو وہ تیری پوری کر دی جائے۔ تو اس جوان نے کہا آپ میری خواہش پوری نہیں کر سکتے، ہمتاً گوش ہو کے آپ نے یہ بات سننی ہے، آپ میری یہ خواہش پوری۔ اس نے کہا میں خواہش پوری کر دوں گا اگر ہو سکے تو۔ اس نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے۔ جوان نے کہا میری ایک ہی خواہش ہے۔ انہوں نے کہا تیری کیا خواہش ہے؟ کہ میری خواہش یہ ہے کہ مجھے پتھر وہ مارے جس نے کبھی زنا نہ کیا ہو، بس میری یہی خواہش۔ وہاں بیٹھا ہوا کوئی بھی بندہ پتھر مارنے کے قابل نہیں تھا۔ یہ حالت ہو گئی ہے ہماری، میں آپ کے فیصلے کر دوں گا، آپ میرے فیصلے کر دیں گے، اور ہمیں اپنی ذات کا پتہ ہی نہیں ہے۔ برے بندے نو لبن ٹریا، برا نہ لبا کوئی، جد میں اندر جھاتی ماری میں تھو برا نہ کوئی۔ اندر داخل ہی نہیں ہوئے نا ابھی تک، اپنے آپ کو دیکھنا ہی چھوڑ دیا ہے، کیفیت ہی نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ اور ایک جملہ ہے، اس جملے میں سمندر بند ہے، جس طرح کہتے ہیں نا کوزے میں سمندر بند، یہ جملہ ایسا ہے کہ اس میں سمندر بند ہے، نہایت توجہ سے آپ نے سننا ہے۔ اور یہ دو دوست اب آپ کلیام شریف سے آئے، یہ ان کو میرا تحفہ ہے آج کا، قاری صاحب آپ کو۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس شخص سے نفرت نہیں کرنی جس کو اللہ معاف فرما سکتا ہے۔ بات ختم ہو گئی ہے، سمجھ آئیے آپ کو بات میری؟ اس شخص سے نفرت نہیں کرنی جس شخص کو اللہ معاف فرما سکتا ہے، اس سے نفرت نہیں کرنی۔ تو کون سا ایسا بندہ ہے جس پر آپ قید لگا دیں گے کہ اللہ اسے معاف نہیں فرما سکتا؟ بدکار ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، سیاکار ہے تو اس کی معافی نہیں ہے، چور ہے ڈکیت ہے تو اس کی معافی نہیں ہے۔ یہ فیصلہ میں نے کرنا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کر سکتا؟ بولیے نا، یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ اللہ اسے معاف نہیں کر سکتا؟ اس بدکار کو، اس گنہگار کو، اس بے نمازی کو، اس فلاں 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 گناہ میں مائل ہونے والے کو، شاغل ہونے والے کو اللہ معاف نہیں کر سکتا۔ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ بولیے، بلند آواز سے نام لیجیے۔ جب اللہ معاف فرما سکتا ہے اور فیصلہ بھی اللہ نے کرنا ہے، تو میں کہاں دین کا ٹھیکیدار بنا ہوا ہوں؟ میں نے کب سے خدا اور رسول کی ڈیوٹی سنبھال رکھی ہے؟ فلاں کی معافی ہے، فلاں کی نہیں ہے، فلاں کو امت سے خارج کر دو، فلاں کو داخل کر دو، فلاں کو کافر کر دو، فلاں کو مسلمان کر دو۔ کب سے ہم نے یہ تماشے بنائے؟ ہمارا انداز تبلیغ اتنا گھٹیا ہو چکا ہے، زبان سے محبت ختم ہو چکی ہے، ٹکے کی محبت نہیں رہی۔ اور یہ بات میں نے شاید آپ کو پہلے بھی بتائی ہو، گفتگو کے دوران آ گئی تو پھر سے کر دیتا ہوں۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر کے پاس جوان آیا، اور بابوں کے پاس جب بھی کوئی آتا تھا نا، وہ لیتے کم تھے دیتے زیادہ تھے، اور ہمیشہ دینے والے ہی ہوتے تھے۔ تو آپ کے پاس اور کچھ بھی موجود نہیں تھا، کوئی ساز و سامان موجود نہیں تھا۔ وہ ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے بیٹا جب آپ کے پاس کوئی بندہ آ کر یہ کہے نا ہائے ہائے کاش آپ کے صدقے میں بدل جاؤں،
آپ کے پاس کو بندہ آ کے یہ کہے نا یار دعا کرو میرا قرضہ بہت ہے، بڑا مجبوری میں ہوں، بڑا پریشان ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بیوی بیمار ہے، بچے بیمار ہیں، تو مولوی صاحب اور پیر صاحب تساں یہ دعا نہ کیتا کرو یا اللہ ایسا صحت سلامتی دے، اسنی بیوی تے کرم کر، اسنی تنگ دستی دور کر، جیب وچ ہاتھ پا اور ہاتھ پا کے کہہ بھائی جان میرے کو اتنا ہی نہیں۔ اس کی دعا یہ نہیں ہے، اس کی دعا اس وقت پیسہ ہے۔ بات بری تو نہیں لگ رہی آپ؟ دعا آپ کریں اس کے لیے، اکیلے میں کر دیں، اس کی تسلی کے لیے بے شک آپ کر دیں، لیکن دعا کے ساتھ اس کو دوا بھی دیں۔ دعا کے ساتھ اس کو، بندہ کوئی بھی آ گیا ہے، آ کے آپ کو کہتا ہے میں مقروض ہوں، آپ کہیں بھائی جان میرے کو ہزاری ہے، اے میری طرف تحفہ قبول کرو، بس۔ یا اس طرح مروڑ بڑھا کے پیسے پکڑا دیتے، بس اے بھائی جان میری طرف تحفہ قبول کرو۔ یہ ایک انداز ہے محبت بھرا جو ہم سے چھوٹتا جا رہا ہے۔ بابا فرید نے کیا کیا؟ اٹھائی سوئی اور پکڑا دیا۔ اس نے کہا بابا جی تساں کو دو چیزاں سن، ایک سوئی سی تے دوجی کینچی، سستی میں نپا دیتی نے تے مہنگی اپنے کو رکھ لی نے، بڑا سونا سودا کیتا ہے۔ بابا فرید نے فرمایا کوئی شک نہیں میں نے بڑا اچھا سودا کیا، میں نے بہت اچھا سودا کیا۔ اس نے کہا کیا وجہ ہے کہ مہنگی اپنے پاس رکھ دی اور سستی مجھے دے دی، کیا وجہ ہے؟ فرمایا کینچی تجھے اس لیے نہیں دی چونکہ یہ دو ایک کو دو کر دیتی ہے، ایک کو دو کر دیتی ہے، تجھے میں سبق دے رہا ہوں، یہ سوئی ہے، حقیر ہے، چھوٹی ہے، سستی ہے، پتلی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لیکن ہے بڑی کرما والی، دونوں ایک کر دینی ہے، دو کو بھی ایک کر دیتی ہے۔ فرمایا کہ ہمارے مزاج اور ہماری زبانیں اور ہماری تقریریں اور ہمارا اخلاق کینچی جیسا ہو گیا ہے، اتنا کینچی جیسا ہو گیا ہے، او وابی علیہ السلام نہ کریں، ہے کہ نہیں؟ او بولو نا یار، اتنا نفرت ہم نے پھیلا دی ہے۔ مجھے آپ بتائیں بھائی طبیب ہی اگر بیمار سے نفرت کرنے لگے گا تو علاج کون کرے گا؟ ہے توجہ آپ سب کی؟ میں نے کیا کہا ہے؟ طبیب بیمار کے قریب بیٹھتا ہے، طبیب بیمار کی بیماری سنتا ہے، طبیب بیماری کی دوا دیتا ہے، دور سے فتوے نہیں لگا دیتا۔ اور یہی مزاج اولیاء اللہ کا تھا، ان کی زبانیں کینچی جیسی نہیں ہوتی تھیں، ان کے پاس اگر کوئی آتا ادھر سے سوئی ڈالتے تھے مدینے پہنچا دیا کرتے تھے۔ وہ تعلق جوڑنے والے تھے، توڑنے والے نہیں تھے، وہ اسلام میں داخل کرنے والے تھے، اسلام سے خارج کرنے والے نہیں تھے۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ اسلام سے خارج کرتے ہیں، فلاں بھی فارغ ہے، فلاں بھی فارغ ہے، فلاں بھی فارغ ہے، اجی تو بس دین ہے تو صرف میرے پاس ہے بس۔ اور آج کل تماشا نہیں بنا ہوا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے میں کسی پارٹی سے نہیں ہوں۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے آپ کون سی پارٹی کے ہیں؟ میں کہ میں بغدادی پارٹی کا ہوں، میں محمدی پارٹی کا ہوں۔ نے کہا ایک ایڑی پارٹی ہے یہ تو ایسا آج تک نہیں سنی۔ میں نے کہا یہ وہ پارٹی ہے اگر میں سو رہا ہوں، جاگ رہا ہوں، چل رہا ہوں، پھر رہا ہوں، خلوت میں ہوں، جلوت میں ہوں، میرے سائیاں نو میری خبر ہونی ہے، انہیں پتہ چل جانا ہے۔ یہاں سے میں کہتا ہوں یا عبد القادر جیلانی، انہیں پتہ چل جانا ہے بانٹ اچ بہ کے میں بلا رہا ہے۔ میں اس پارٹی کا بندہ ہوں، مجھے جھگڑا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس نے کہا ہم تو اس پارٹی کے بندے ہیں، ہم تو لڑتے بھی ہیں جھگڑتے بھی ہیں، ساڑھے لیڈروں کو پتہ ہی کوئی نہیں۔ ایک کہتا ہے تو نہیں ٹھیک، دوسرا کہتا ہے تو نہیں ٹھیک، تیسرا کہتا ہے تو نہیں ٹھیک، چوتھا کہتا ہے تو نہیں ٹھیک۔ ٹھیک کون ہے؟ کوئی تو ٹھیک ہوگا۔ اگر کوئی بھی ٹھیک نہیں تو خدا کے بندو اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ میں تو مسجد میں بیٹھا ہوں، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے اس بات کا، آپ مجھے برا بھی کہہ سکتے ہیں، جھوٹا بھی کہہ سکتے ہیں، کاذب بھی کہہ سکتے ہیں، میری بات اٹھا کر منہ پہ بھی مار کے دے سکتے ہیں۔ میں صرف اتنا سمجھاؤں حضور کی حدیث سے، جیسی جیسی رعایا ہوگی اللہ حکمران بھی ویسے عطا فرمائے گا۔
میں خود اگر سود کھانے والا ہوں، میں خود اگر بدکار ہوں، میرا حکمران سلطان محمود غزنوی نہیں ہو سکتا، میرا حکمران ابو عمر بن عبدالعزیز نہیں ہو سکتا۔ ایک سکالر کے سامنے ایک ہندو کھڑا ہو گیا، اس ہندو نے کہا حضرت حسین دوبارہ نہیں آ سکتا مسلمانوں میں؟ اتنے مسلمان ملک جدھر لتر تک وہ مسلمانوں نو پیرے، ذلیل ہو رہا ہے تو مسلمان، کم تر ہے تو مسلمان، ڈیگریڈ کیا جا رہا ہے تو مسلمان کو، رگڑا جا رہا ہے تو مسلمان کو، مارا جا رہا ہے تو مسلمان کو، شام میں، فلسطین میں، عراق میں، چچنیا میں، بوسنیا میں، جہاں کہیں دیکھو مسلمان کو کھڈے لائن لگایا جا رہا ہے۔ حسین نے نہیں آنا، کہا نہیں۔ کیوں؟ فرمایا دوبارہ فاطمہ نہیں جم سکنی، نہ فاطمہ آئے گی نہ حسین ابن علی آئے گا، نہ مزاج فاطمہ کا رہا نہ مزاج ابن علی کا رہا۔ حکمران ایسے ہی آنے، تو جھگڑنے کی ضرورت، محبت کیجئے سب سے، اور آپ کی زبان محبت بانٹنے والی ہو، محبت تقسیم کرنے والی ہو۔ اور یہ ایسی چیز ہے محبت، جب آپ تقسیم کریں گے تو اللہ ضرب کر کے واپس آپ کو لوٹا دے گا، جتنی تقسیم کریں گے اللہ اس سے زیادہ آپ کو لوٹائے گا۔ اللہ ادھار نہیں رکھتا محبت بانٹنے میں، کیونکہ محبت کرنا یہ اللہ کی سنت ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اور بات ختم کر رہا ہوں، آج کی ساری گفتگو کا لب لباب سنانے لگا ہوں آپ کو، ساری گفتگو کا لب لباب۔ اور یہ جب سے نظر سے گزرا ہے نا، یقین کریں کہ جی کرتا ہے زمین پھٹے اور کسی کام کے نہ رہے، کہ پتہ نہیں کیا ہوگا میرے ساتھ، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ آپ تو نیک لوگ ہیں، میں اپنی بات کر رہا ہوں۔ ہائے ہائے، محبوب سبحانی، قندیل دورانی، شہباز لامکانی، میرے دل کے جانی، میرے سب کچھ کے مالک، میرے آقا نعمت حضور الشیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ ایک جگہ سے گزر رہے ہیں، ایک بندہ شراب کے نشے میں دھت ہے، لوگ اس کے پاس سے گزر کے جا رہے ہیں، نفرت کر رہے ہیں اس سے، وہ دھت ہے شراب کے نشے میں، اور آپ اپنے مریدین کے ساتھ، اپنے تلامذہ کے ساتھ اس گلی سے گزر رہے ہیں۔ شرابی کھڑے ہونے کی کوشش کی اس نے، اور سلام کیا حضرت عبد القادر جیلانی کو۔ حضرت عبد القادر جیلانی نے نفرت نہیں کی، محبت سے سلام کا جواب عطا فرمایا، اور سلام کا جواب عطا فرمانے کے بعد شرابی نے حضرت عبد القادر جیلانی سے سوال پوچھا، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ کیا سوال پوچھا؟ اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی نے فرمایا قادر ہے۔ اس نے پھر سوال پوچھا، حضرت بتائیے اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی بڑے مسکرائے اور فرمایا اللہ قادر ہے۔ پھر اس نے سوال پوچھا، اللہ قادر ہے کہ نہیں؟ حضرت عبد القادر جیلانی اسی لمحے زمین میں سجدے پہ چلے گئے، بلند آواز سے آپ روئے، آہوزاری کی، اور بلند آواز سے بار بار کہتے رہے اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ اٹھے، آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر تھی، آنکھیں لال سرخ تھی، سر جھکا پڑا تھا، اور سسکی بندی ہوئی تھی عبد القادر جیلانی کی۔ یہ میں پیرانے پیر کی بات کر رہا ہوں، یہ محبوب سبحانی کی بات کر رہا ہوں میں۔ آپ نے اپنے مریدوں کو حکم دیا اس کو اٹھاؤ، چلا نہیں جاتا اس بیچارے سے، دھت ہے شراب کے نشے میں، اٹھاؤ اسے، کپڑے پہناؤ اسے، غسل کرواؤ اسے، خوشبو لگاؤ اسے، میرے پاس لے کے آؤ۔ اب مریدین نے اٹھایا، کپڑے پہنائے، پاس لے کر آئے، جو بھی معاملہ ہوا حضرت عبد القادر جیلانی نے اس کے ساتھ کیا۔ آپ ابھی تک رو رہے ہیں،
ابھی تک گریہ ازاری ہے، ابھی تک سسکیاں بندی پڑی ہیں، ابھی تک آنکھ تر ہے۔ کسی خاص مرید نے آگے بڑھ کر سوال پوچھا، حضرت بات ہمیں سمجھ میں نہیں آئی، تینوں مرتبہ سوال ایک، لیکن آپ کی کیفیت مختلف تھی۔ پہلی بار آپ نے صرف جواب دیا اللہ قادر ہے، دوسری بات آپ مسکرائے بھی آپ نے جواب دیا اللہ قادر ہے، تیسری مرتبہ آپ روئے، اتنا روئے کہ ابھی تک رو رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا اس شخص نے جب سوال کیا مجھ سے پہلی بار کہ اللہ قادر ہے کہ نہیں، اس کے دل میں یہ بات تھی، اس کو کہتے ہیں بابا، جواسیس القلوب ہوتے ہیں اولیاء اللہ، دلوں کے جاسوس ہوتے ہیں، یہاں سے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں کی سن لیتے ہیں۔ کہا اس کے دل میں یہ بات آئی، سوال اس کا دل میں تھا، میں شرابی ہوں، زانی ہوں، بدکار ہوں، بد کردار ہوں، بد اخلاق ہوں، بد تہذیب ہوں، نہ میری خلوت پاک نہ میری جلوت پاک، لوگ بھی مجھ سے نفرت کرتے ہیں، اللہ اس بات پر قادر ہے کہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے؟ تو میں نے آگے اس کے سوال کا جواب دیا، ہاں اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے۔ دوسری مرتبہ اس کے ذہن میں کیا تھا؟ جب میں نے اسے کہا کہ اللہ قادر ہے، اس کے ذہن میں یہ تھا، اللہ جب میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا تو کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مجھے عبد القادر جیلانی جیسا مرتبہ بھی عطا فرما دے؟ کہا کہ میں نے اسے یہ بھی جواب دیا، ہاں اللہ اس بات پر بھی قادر ہے، وہ جسے چاہے اپنا بنا لے، یہد اللہ لنورہ من یشاء، اللہ جسے چاہے اپنے نور کے ذریعے سے ہدایت عطا فرما دے، جس کو چاہے بچا کر اپنے محبوب کی بارگاہ میں پہنچا دے، قادر ہے وہ۔ کہا تیسری بار کیا ہوا؟ آپ روئے، سجدے میں چلے گئے، آہوزاری کی، ابھی تک رو رہے، کیا معاملہ ہے؟ آپ پھر ہچکیاں بند گئی عبد القادر جیلانی کی، پھر رو پڑے، اور روتے روتے آپ نے اس کا جواب عطا فرمایا۔ تیسری بات اس کے ذہن میں یہ تھا، کیا اللہ اس بات پر قادر ہے کہ عبد القادر جیلانی کو اپنے مرتبے سے گرا کر شرابی بنا دے، زمین پر بٹھا دے؟ کیا اس بات پر قادر ہے؟ تو اللہ کے خوف کی وجہ سے، اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے میں سجدے میں چلا گیا، اور میں نے یہ بار بار کہا، ہاں اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ نیکیوں سے اٹھا کر دوبارہ گناہوں پہ لگا دے، اپنی بارگاہ سے اٹھا کر بے نیاز ہے، دھتکار دے، وہ جسے چاہے جو مرضی کرے، مالک ہے وہ۔ اس لیے مجھے رونا آ گیا۔ تو اللہ ہر شے پہ، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھ غلیظ کو محبوب کی زیارت عطا فرما دے، اور اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے محبوب کی گلی سے اٹھا کر باہر پھینک دے، اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ مجھے گناہوں کا ترک عطا فرما دے، نیکیوں سے ہجرت، گناہوں سے ہجرت کر کے نیکیوں کی طرف لگا دے، قادر ہے وہ۔ اس بات پر بھی قادر ہے اٹھا کے نیکیاں منہ پہ مار دے، قادر ہے کہ نہیں اللہ؟ تو میں کون ہوتا ہوں آپ کا فیصلہ کرنے والا؟ اللہ چاہے لمحے میں زندگی بدل دے کسی کی، رحمت دا دریا الہی ہر دم وگدا تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینوں کم بڑھ جاندہ میرا۔ تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، کسی کی نفرت دل میں نہ رکھ کے آپ دعا کیا کریں، یا اللہ میں بھی معاف کر، کل امت نو بھی معاف کر۔ اور آپ یہ ہمیشہ دعا کیا کریں، اپنے لیے جب دعا کریں تو کل امت کے لیے دعا کیا کریں، یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف کر، سب پہ کرم کر، سب پہ مہربانی کر، تو وہ جو سب کے مہربانی ہوگی اس کا حصہ آپ کو بھی نصیب ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ سب کو صحیح معنی میں توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔